اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثغاثہ آپ نے سنا، اللہ پاک سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، جو کہ اس وقت عرف عام میں پاکستان میں ان کو لاڈلا بھی کہا جا رہا ہے، بڑا کچھ کہا جا رہا ہے، اور بڑے طریقے سے ان کو پاکستان واپس لایا گیا ہے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک ان کو عدالتی بھگوڑا بھی کہا جاتا رہا ہے، اور شاید یہ پاکستان کا واحد آدمی ہے، واحد مجرم تھا جس کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ بیان حلفی کی ضمانت پہ ملک سے باہر بھیجا گیا۔ عام آدمی جو ہے بہت ساری جیلوں میں چلے جائیں، لوگ مچلقوں کی ضمانت ناموں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں 50 روپے پہ چھوڑتا، 5000 پہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا۔ چلیں یہ تو خیر بیتی باتیں ہیں، آنے والی باتوں کی بات کرتے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک اجلاس کیا، اس میں انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ کچھ باتیں کی، مشورے کیے، بڑی دیر تک یہ بیٹھک چلتی رہی، اور توانائی کے بحران کو قابو کرنے کے لیے، مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے، پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کو نیچے لانے کے لیے، اور ڈالر کو قابو کرنے کے لیے بہت سارے معاملات جو ہے وہ ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ ہمارے ہمدرد جو ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے قبل از وقت، اب بھی حکومت ان کی بنی نہیں، الیکشن ہوئے نہیں، لیکن انہیں خیال آیا کہ یار یہ چیزیں ہونے والی ہیں، ان کے بارے میں سوچا جائے۔ یہ جو گزشتہ دور پی ڈی ایم کا گزرا ہے، نون لیگ عملاً اقتدار تو نون لیگ کے پاس تھا، اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں ہوئی، مہنگائی کیوں نہیں روکی گئی، اس وقت یہ اجلاس ایسے کیوں نہیں ہوئے؟ کیا یہ غریبوں کو، پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا کے لالی پاپ دینے والے اجلاس نہیں ہیں؟ مبارک میں اس بات کی دے رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا تھا، جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ سیٹلڈ ہے، اس کی ایک جھلک اس میٹنگ سے بھی نظر آتی ہے کہ وہ اس قدر کانفیڈنٹ ہیں، اس قدر وہ مضبوط ہیں کہ وہ آنے والے جو وقت ہے اس میں وہ حکومت بنائیں گے، بن چکی ہے۔ ان کو بہت سپورٹ مل رہی ہے، تمام ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، پوری گورنمنٹ مشینری ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو ثابت انہوں نے کر دیا کہ جب وہ اجلاس بلا لیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ اب انہیں الیکشن سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے۔ پتہ نہیں کیسے جیتیں گے، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ دھاندلا ہونا، دھاندلی تو ہونی نہیں ہے، وہ تو چھوٹی چیز ہے۔ ہم تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، پاکستانی ہم لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن وہ جیت جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے کل ثابت کیا ہے کہ جی میں برسکدارہ کہ یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا۔ ایک تو ہوتی ہے نا تقریروں میں، تحریروں میں ہوتی ہے، میٹنگز میں ہوتی ہے، کارنر میٹنگز میں ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی کنونشن ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن یہ میٹنگ بلا کے اسپیشلی اس پہ انہوں نے ساری جو ہے وہ اپنی مشاورت کی ہے۔ اٹ مینس کہ وہ تیاری میں ہیں، انہوں نے اچکن سلوا لی ہوئی ہے، یا وہ پرانی کو اس لیے کر لیں گے۔ بہرحال کام شروع ہو گیا ہے، کام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر لیا کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، یعنی کہ آنے والا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مان جاتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں اور بن گئی، ان کی حکومت بن گئی، تو جو اب ہمیں اور پریس کو اور یہ جو عوام کو جو دکھایا جا رہا ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا ان پہ عمل درآمد بھی ہوگا؟ نہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب بھی الیکشن ہوتا ہے، جو پارٹی جیت جاتی ہے دوسری پارٹیاں شور کرتی ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ تو خیر نظر آتا ہوا سارا معاملہ ہے کہ یہ حکومت پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہے اور ہونی ہے، انہی کی حکومت آنی ہے۔ اس ساری جو کردار ہیں، جو اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور جو لوگ سپورٹرز ہیں اور جو لوگ ووٹرز ہیں،
ان کو کتنی توقعات ہیں. یقین کریں نون لیگ سے کوئی توقع نہیں ہے کسی کی بھی. نون لیگ کا زور ختم ہو گیا ہے. تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کیونکہ پنجاب کی بہت بڑی جماعت تھی, نمائندہ جماعت تھی, لیکن اب وہ کمزور ہو گئی ہوئی ہے. کچھ تو جو ہے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. میاں صاحب اگر آپ کو حکومت ملی تو بھاگنا نہیں ہے, اگر کوئی برا وقت آ گیا تو بھاگنا نہیں ہے. لیڈر بھاگتے نہیں ہوتے, لیڈر رکے رہتے ہیں, لیڈر معاہدے نہیں کرتے ہیں, لیڈر اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں. وہ اپنے جو ان کا جو نظریہ ہوتا ہے اس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. بھٹو بھینٹ چڑھا تھا, بہت سارے لیڈرز بھینٹ چڑھے, عمران خان چڑھا ہوا ہے, اس کے حواری سارے چڑھے ہوئے ہیں. بے شک کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پکڑ آئی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, انہوں نے بڑی مضبوطی سے اس بندے کو پکڑ رکھا ہے. کوئی لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں نا, وہ تو وہ رہ گئی, ان کے پاس تو میدان بھی کوئی نہیں ہے. میں ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ جی جو نگران حکومت ہے پنجاب کی وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے بالکل پرعزم ہے. یار کون سا صاف اور شفاف الیکشن ہے کہ ایک بڑی پارٹی جو ہے اس کو کہیں پہ جو ہے وہ نکلنے نہیں دیا جا رہا, اس کو طرح طرح سے پورے زور کے ساتھ اس کو دبایا جا رہا ہے, بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور کون سے شفاف الیکشن ہے؟ بہرحال الیکشن ضروری ہے, ہونا چاہیے, لیکن اتنی قبل از وقت جو ہے بریانیاں نہ کھائیے گا, اتنی مٹھائیاں نہ کھائیے گا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ یا یہ جو ارادے ہیں پایا تکمیل تک پہنچیں گے. اگر پہنچ جاتے ہیں تو عوام کی جو توقعات ہیں آنے والے حکمران سے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو, آنے والے حکمران سے جو ہے حکمران پارٹی سے جو ہے عوام کی بہت ساری امیدیں ہیں, اور ان امیدوں کے لیے بہت تگودو کرنا پڑے گی جو اس وقت ممکن نظر نہیں آتی ہے. کیوں اقتدار میں آ کے سب لوگ کہتے ہیں کہ جی کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا عوام پہ, یہ عوام کو یہ ٹیکہ لگانا پڑے گا. عوام ہی ٹیکوں کے لیے رہ گئی ہے. مزہ تب ہے کہ جب آپ جو بھی آپ میں سے سیاستدان جو ہے یا جو بھی جماعت جو ہے وہ برس اقتدار آئے اور آ کے اپنے خزانوں کے منہ بھی کھولے تھوڑے سے عوام کے لیے. پھر عوام جو ہے وہ تڑپ کے آپ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ عوام کے ٹیکسوں سے اپنی جیب بھریں اور اپنے خزانے بھریں, یقین کریں یہ آخری الیکشن ہوگا, اس کے بعد الیکشن نہیں ہوگا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. حالات بہت خراب ہیں ملک کے, بہت. اب تو بچوں کو بھی, جو بچے دوسری چوتھی جماعت میں پڑھتے ہیں, ان کو بھی ان باتوں کا پتہ چل گیا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور کون اچھا ہے کون برا ہے. تو اس لیے میری گزارش صرف اتنی ساری تھی کہ میں عوام کو, اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ میرے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اعتزاز حسن صاحب نے تو کہہ دیا امیدواروں سے کہ بھائی پیسے نہ خرچ کرنا, مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے. تو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے حکومت نون لیگ نے بنانی ہی بنانی ہے. اور یہ اجلاس جو ہے یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بہت بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارا ہی اقتدار ہوگا. اس لیے لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مشورہ دوں گا, برداشت کرنا پڑے گا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.